أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيدنا ونبينا الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونعم ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام أجمعين وبارك وسلم. داستان معالے کل معال کرتے داستان معالے کل چکر مسجد کیا اسے ڈرائے گی داستان معالے کل چکر مسجد کیا اسے ڈرائے گی مسکرانا کلی کی فطرت مسکرانا کلی کی فطرت ہے خاک ہو کر تو مسکرائے گی خاک ہو کر بھی مسکرائے گی یہ کلی کی فطرت ہے. اور ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کلا سے کتنا وشفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. سلامی دم بدم ارض و سما دے سلامی دم بدم ارض و سما دے مہو خورشید پیشانی جھکا دے مہو خورشید پیشانی جھکا دے. مسلمان ہے تو کیا منزل کی سختی جدھر جائے فرشتے پر بھی. قرآن مقدس فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر مومن ہو صاحب ایمان ہو ایمان پر ثابت قدمی ہے نیت میں اخلاص ہے اور عمل تمہارا صالح ہے تم اس لائق ہو کہ تمہیں مومن پکارا جا سکے تو یاد رکھو کہ مقدر تمہارا کامیابی تمہارا مقدر کامیابی ہے. ہر جگہ تم ہی کامیاب ہوگے ہر منزل میں تم کامیاب ہوگے ہر مرحلے میں تمہیں کامیابی میسر ہوگی لیکن شرط یہی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ مومن ہو. قرآن نے بڑے ہی وضوح کے ساتھ اعلان فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ اس کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ خلافی تو ہم اور آپ بھی پورا سمجھتے ہیں. ہر شریف آدمی وعدہ خلافی کو پورا سمجھتا ہے. کیونکہ میں یہ عرض کروں کہ وعدہ خلافی تو خود ایمان کی ضد ہے. منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کی 3 نشانیاں ہیں. ایمان کی 3 نشانیاں. ایک تو آدمی جب بھی بولے گا تو سچ بولے گا جب بولے گا تو وہ سچ بولے گا اور جب وعدہ کسی سے کرے گا تو اسے پورا ضرور کرے گا. ایسا وعدہ وفا. جب مومن کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو پورا ضرور کرتا ہے.
اور اذا تمنا، اور جب وہ کسی بات پر یا کسی چیز پر امانت دار بنا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے وہاں جب کوئی امانت رکھ دی جاتی ہے تو وہ امانت کا خیال رکھتی ہے. یہ 3 علامتیں ہیں اس کی مومن کی. اور اسی کی ضد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانی بتائی. اذا قال، جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ غَدَرَ، اور جب وہ وعدہ کرے گا تو دھوکہ دو گا، وعدہ خلافی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اسے امین بنایا جائے گا تو خیانت کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وعدہ خلافی جو ہے یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ایک شریف آدمی بھی وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا اور ایسی عادت والے کو برا سمجھتا ہے، تو کیا خیال آپ کا پروردگار عالم جل جلالہ امن والہ جو احکم الحاکمین ہے، مالک علی الاطلاق ہے، قادر ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اولاً تو اسے وعدہ خلافی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے گی؟ اور اگر معاذ اللہ کسی مرحلے میں کوئی یہ تسلیم بھی کرے تو اتنی بری عادت تو کوئی انسان بھی نہیں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ آپ بہت فرمائیں کیا قرآن نے کیا بتایا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے اب ظاہر ہے کہ جب منافقت جس میں نہیں ہوگی، منافقت کی علامت نہیں پائی جائے گی، اور ایمان پر ثابت قدمی جس میں پائی جائے گی وہ نہیں کامیاب ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کامیابی تمہارا مقدر ہے لیکن کب؟ جب کہ تم مومن ہو. لوگوں نے مومن کا مطلب بڑا آسان سمجھ رکھا ہے. آپ بھی کہیں گے کہ یہ 2-3 ہفتے سے صرف چیخ رہا ہے مومن ہی مومن مومن ہی مومن. میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، جب بنیادی کی مضبوط ہوگی تو عمارت سب کرتے نہیں جاتی، ایمان کو سلامت کرتے. اور جب ایمان مستحکم ہوگا تو عمل بھی صالح ہوگا، اور ایمان جب ظلم الیقین ہوگا نا تو اس وقت عمل بھی ایسا ہی ہوگا. ہمارے سامنے کچھ، آپ کے سامنے کچھ، یہاں کچھ، وہاں کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، ہم سے کچھ، ان سے کچھ، میدان میں کچھ، دکان میں کچھ. یہ ایمان بہت ضروری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم جل جلالہ امن والہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کامیابی تمہارا مقدر ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو. اور ہم جب تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے بھی یہی ہے. از اول تا آخر آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، وہی قومیں آگے بڑھی ہیں اور وہی قومیں کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں کہ جن کے اندر ایمان اور یقین غیر متزلزل. بچپنے میں درجہ 2 میں ہم پڑھتے تھے، کیا درجہ 3 میں رہے ہو تو پڑھائی میں. اس وقت ایک کتاب اردو کی جو ہم پڑھتے تھے اس میں ایک شعر تھا، کوئی قصہ گھوڑوں کا تھا. ہوتا ہے نا بچوں کی یہی سب کہانیاں ہوتی ہے نا. تو 2-3 گھوڑوں کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جو وہ ریس کر رہے ہیں، کون آگے جاتا ہے کون ریس ہے. اس میں ایک شعر تھا جو اب تک یاد ہے، جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا وہیں، جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا وہیں، اور جس نے لگائی دیر وہ خندق کے پاس. سمجھ میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے جائیں اور آگے ایک نالا پڑ جائے، اگر آپ رک گئے اور سوچنے لگے کہ پار ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اپنے آپ نہیں پار ہو سکتا. کبھی چھلانگ لگائی ہے نا، آپ لوگوں نے تو بہت لگائی ہوگی یار ہم سے زیادہ.
पहाड़ियों पर और इधर उधर खाइयों में। तो जब छलांग लगाते हैं आप तो देखते हैं कि खड़े खड़े अगर आप छलांग लगाएंगे तो बहुत कम मसाफत आप तय कर पाएंगे। लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे हटना पड़ता है और जरा पीछे चल करके फिर वहां से तेजी से आदमी दौड़ता है तो पूरी छलांग लगा के और उसे पार कर देते। यही बात है ना, यही हम भी कहते हैं मेरे दोस्तों, जमाना आगे बढ़ रहा बड़ी तेजी से, तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ। 1400 वर्ष पीछे वाली तारीख पर नजर डालो और उधर हटने के बाद फिर आगे बढ़ो तो इंशाअल्लाह उधर इस कामयाबी तुम्हारा मतलब आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ, सहाबा किराम को अपनाओ। देखो कब से 1400 वर्ष पहले के मुसलमानों ने कौन कौन से नफूसे कदम छोड़े हैं जिस पर चल के हम कामयाबी हासिल करें। आगे बढ़ने से कामयाबी नहीं होगी, आगे बढ़ो, मगर कैसे बढ़ोगे? अब तो आके हम रुक गए हैं ना, मुद्दत हुई, हमारे हाथ पांव सर हो चुके हैं, तारीख ने हमें मुर्दा करार दे दिया। ये शायद आपको नहीं मालूम, आज की तारीख ने हमारी कौम को मुर्दा करार दे दिया है। तो बताओ, अस्पतालों में अमले जर्राही तो होता है, चीड़ फाड़ होती है, नंबर लगता है, उसी जिस्म पर नश्तर जनी ज्यादा मुफीद या थोड़ी मुफीद हो सकती है जिस जिस्म में बहने वाला खून और हयात थोड़ी सी बाकी है, जिसमें जिंदगी की रमक बाकी हो, जिसमें बहने वाला खून बाकी हो, जिसमें हरकत करने की सलाहियत मौजूद हो, उस जिस्म पे नश्तर लगाना तो मुफीद होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा जिस्म हो जो मुर्दा हो तो मुर्दा पर 1000 नश्तर आप लगाते रहे कोई फर्क नहीं है ना। बल्कि मुर्दा जिस्म को जल्द से जल्द लोग घर से बाहर और बाहर से फिर बहुत दूर ले जाकर के दफन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमसे ताक़ुब पैदा होता है, फजा में खराबी पैदा होगी। इसलिए वही जिस्म जो कल तक आपकी आंखों का तारा बना हुआ था, जल्द से जल्द उसे अपने से दूर और निगाहों से ओझल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि इसका बदन सड़ गल जाए और फजा को मुताबिक होता है। होता कि नहीं होता? जब ये बात है तो तल्ख बात है, मगर याद रखो मेरे दोस्तों, आज की तारीख ने हम मुस्लिम कौम को मुर्दा करार दे दिया है और यही वजह है कि वो नश्तर जनी पर नश्तर जनी आज सारी कौमें हम पे करती चली आ रही हैं और हमारी कौम जरूरत नहीं ले रही कहीं कर रहा। सारी दुनिया में हम पर नश्तर जनी हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया का मुसलमान इस तरीके से गफलत में सोया हुआ है जैसे बिल्कुल मुर्दा पड़ा हुआ है। मैं बता चुका हूं कि लोग या कौम जिस चीज को मुर्दा समझ लेंगे उसे अपने से किनारे कर देना जरूरी है। हम और आप भी अपने मुर्दों को अपने गोद में नहीं रखते, अपने घरों में नहीं रखते, अपने शहर में नहीं रखते, अपने दरवाजे पर नहीं रखते, इसलिए कि फजा मुताकिन होगी। तो दुनिया की दूसरी कौमें भी हमें तारीख से मिटा देना चाहती है सिर्फ इसलिए कि यह कौम मर चुकी है, अब इसमें कोई हरकत नहीं रहेगी। दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूं आपको हरकत होनी चाहिए। अरे मियाँ ज्यादा नहीं तो कम से कम अपनी जिंदगी का सबूत तो देते रहो, तो एक वक्त आएगा कि जब उनके खड़े भी हो सकेंगे। बात कहां से कहां निकल गई, वही अर्ज कर रहा था कि ईमान सलामत हो। वही कौमें दुनिया में कामयाब होती है कि परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू पर और रसूल पर जिसका ईमान मुस्तहकम हो और यकीन मुहकम हो। सिर्फ कलमा पढ़ लेना ये ईमान नहीं है। हम और आप आज बहुत खुश हो जाते हैं, मस्जिदों में 6 कलमे याद करा दिए हैं और कुछ नमाज उल्टी सीधी रखा दी है, 2-4 सजदे ही जरूर उल्टा पढ़ते कर लेते हैं, समझते हैं तो मुसलमान है यार। कितना आसान नहीं था मुसलमान होना। अखबार की जबान में अगर कहूं तो उन्होंने कहा है ना कि चुम्मी गोयम मुसलमानम व लर्जम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा।
یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آئی, حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت پائے کے بزرگ اور بہت ہی مستحکم صاحب ایمان گزرے ہیں. ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور اپنے گمان میں وہ لوگ بڑے سچے اور بڑے پکے مسلمان ہیں. اپنے ہی گمان میں سر بہت اچھے صاحب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, نماز پڑھتے تھا. جیسا کہ آج کل کے لوگوں کو بڑی جلدی نفرت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں میں نا, تو آئے بیٹھے ہوئے بات چل پڑی. چلتے چلتے جب آپ سے بات نکلی تو اللہ پر توکل اور یقین, تو اس میں ایک صاحب جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے وہاں تو حضرت یہ عالم ہے ہم لوگوں کا کہ اگر کچھ مل جائے, اگر کچھ ہمیں میسر آ جائے تو ہم کھا لیتے لے لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. نہیں ملتا تو صبر کرتے. یہی نہ ہونا چاہیے, مل جائے تو کھا لیتے اور نہیں ملے تو صبر کرتے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سر اٹھایا اور ارشاد ہوئے کہ ہاں ہمارے وہاں گلی کوچے میں کتے جو گھومتے ہیں نا وہ بھی یہی کرتے. آپ اندازہ لگائیں, یہ صاحب ایمان لوگوں سے مخاطب ہو کے گفتگو کر رہے ہیں, ہم جیسے لوگوں سے نہیں. سامنے جو جماعت بیٹھی تھی وہ واقعی صاحب ایمان لوگ تھے, وہ صاحب عمل تھے, بزرگان دین تھے, وہ اولیاء اللہ تھے, ایرے ویرے نہیں تھے. لیکن حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میاں وہ ہمارے گلی میں کتے جو ہے نا وہ بھی یہی کرتے ہیں, ان کو جب کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو مالک کے دروازے پر صبر کرتے پڑے رہتے. اب بتائیے ان لوگوں کی سمجھ میں ایک نہیں آ رہی, یاد نہ یہ کیا بات تو یہ دیکھا کہ واقعی کا بھی یہی حال ہوتا ہے, لیکن آخر یہ کیا کرتے ہیں ذرا ان سے بھی تو پوچھو. تو ایک صاحب نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضور تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کو کچھ ملتا ہے تو ہم وہ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں, ہمیں جب کچھ مل جاتا ہے تو ہم لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں, اور جب کچھ نہیں ملتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن منزل ہے یہ بات, اللہ پر یقین اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر استحکام کا یہ آنا. تو جب آدمی کتنا مستحکم ہوتا ہے ایمان کا تب اسے کامیابی. اور قرآن نے بھی یہی کہا, ایسا نہیں کہ میں آپ کو یوں ہی سمجھا رہا ہوں. دیکھیے قرآن مقدس میں آیا ہے, ایک آیت کریمہ ہے, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. انما المؤمنون الذين, بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. الذين يؤمنون, جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, ثم لم يرتابوا, اور پھر ان کے اندر کبھی شک نہیں پیدا ہوا. زندگی کے کسی مرحلے میں ایمان اور ایمان میں تزلزل نہیں آنے, یک درگیر محکم گیر. انہوں نے رب کو رب مان لیا, رسول کو رسول مان لیا, زمین بدل جائے آسمان ٹوٹ پڑے مگر ان کے ایمان میں تزلزل نہیں پیدا ہوا. اسے کہتے ہیں مومن. اور مومن کا سبق اگر حاصل ہی کرنا ہے تو بتاؤں, بڑا مشہور واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا جب سے پیدا ہوا. لیکن جس گوشے پر میں آپ کی نظر لے جانا چاہتا ہوں شاید آج تک آپ نے گئی.
کہتے ہیں کہ آقائے کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور سارے کفار ان کے مخالف ہو گئے تو سب کا سردار ابو جہل جو تھا وہ ایک روز عاجز آ کر کے تو حضور کے سامنے آیا اور ہاتھ میں کچھ کنکری لی، مٹھی میں کچھ کنکری لی تھی، اور آ کے سرکار سے پوچھتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ، اگر تم واقعی نبی ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں ہے کیا؟ یہ سنا ہے نا بات ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں، سنا ہے نا؟ سب سے پہلے تو اس سوال پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو جہل کے ذہن میں یہ کیسے بات آئی کہ رسول سے اس چھپی ہوئی بات کے بارے میں سوال کرو، یہ کیسے اس کے ذہن میں آیا؟ اور کوئی سوال کرتا نا، کوئی معجزہ ہی مانگنا تھا تو بہت سارے معجزے وہ مانگ سکتا تھا، پہاڑ سے کہو ایسا کرے، درخت سے کہو ایسا کرے، جیسا کہ انہوں نے کیا، لیکن یہ تو منافقوں کافروں کا سردار تھا نا، تو سردار کی سوچ بھی بڑی اونچی ہوتی ہے۔ سردار لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑی اونچی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی تو سردار ہوتے ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا سردار تھا کہ کم وقت جب میدان بدر میں مارا گیا ہے اور اس کا گلا کاٹنے کے لیے پہنچے تو کہے دیکھو بھائی ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سروں میں جب میرا سر رکھا جائے تو ذرا اونچا نظر آئے۔ یہ وہ سردار تھا۔ تو میں اس پہ غور کرنے لگا تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا عالم غیب ہونا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان کی فطرت اسے تسلیم کرتی ہے کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کے علم ضرور رکھے گا، ورنہ تو نبی ہی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ وہاں کوئی مولانا صاحب نہیں گئے تھے، ایک کافر ہے اور وہ دلیل نبوت مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بتاؤ میری مٹھی میں چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ کیا ہے نا؟ تو گویا کہ انسان کی فطرت یہ بتا رہی ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اگر انسان ہے تو وہ یہ ضرور مانے گا کہ پیغمبر جو ہے، نبی جو ہے، وہ غیب کی بات ضرور جانے گا۔ اگر غیب نہیں جانے گا تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آ گیا سر میرے رسول کے لبوں پر تبسم آیا، ایسی بات پوچھ رہا ہے یہ، عرش و فرش نگاہوں کے سامنے ہو، ساری کائنات ایک رائی کے دانے کی طرف جو دیکھ رہا ہو، اس سے یہ پوچھا جائے کہ حقیقت میری مٹھی میں کیا ہے، تو ہنسی کی بات ہے نا، تو ہنس پڑے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابو جہل ایسا کرو، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ چیز جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتا دی کہ میں کیا ہوں، تب کیسا؟ اور یہ تو اس سے بھی ڈبل بات ہو گئی نا۔ تو اچھا لیکن رسول بھی تو کہ ایسا نہ کہ بعد میں مکر جائے کہنے لگے کہ دیکھو اس کو نہیں آتا ہے نا۔ تو رسول کوئی ایرے غیر آدمی تو نہیں ہوتا، رسول ہوتا ہے۔ تو ان کا سنو تمہاری مٹھی میں کنکریاں، وہ بتا دیا نا، وہ تو بتا دیا، کہا تو پہلے یہی تھا کہ بتائے وہ جو تمہاری مٹھی میں ہے، لیکن جواب خود بھی بتا دیا تاکہ بعد میں ابو جہل یہ نہ کہے کہ یار وہ یہ نہیں بتا سکے تھے کہ میری مٹھی میں کیا۔ تو کہا ابو جہل سنو تمہاری مٹھی میں چند کنکریاں ہیں، اور اب سنو کہ وہ بتاتی ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں نے بتایا کہ وہ کون ہے، اب وہ بتاتی ہیں کہ میں کون ہوں۔ مجھے اسی حصے سے اب کنکریوں نے بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مٹھی میں کنکریاں جھجلا گیا، اس نے پھینک دیا، میری مٹھی میں کنکری اور کلمہ اوپر پڑ رہی۔ نہیں میرے دوستوں، دیکھا آپ نے مزاج بتا دیا ایک
جامد چیز نے، کنکری نے، پتھر نے ہم کو یہ مزاج دیا کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں ایک بات یاد رکھو، چاہے دشمنوں کے نرغے میں گھرے رہو لیکن بولی ہمیشہ اپنے رسول کی ہو۔ کتنی ہی مصیبت ٹوٹ پڑے، کتنی ہی حکومتیں تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھاتی چلی جائیں، لیکن یاد رکھو کہ جب کبھی تمہارے منہ سے کلمہ نکلے تو کلمہ اپنے رسول کا نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان میں تزلزل تمہارے نہیں آنا چاہیے، دشمن کی مٹھی میں ہے اور کلمہ رسول کا پڑھ رہی ہے نا، مٹھی میں ہے دشمن کی نا، یا ہم بھی اگر آج دشمنوں کے نرغے میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کلمہ پڑھیں گے وہی لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے ایمان پر استقامت، کسے کہتے ہیں؟ بنے بنائے حالات میں تو سبھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، بنے بنائے حالات میں تو سبھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سبھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میدان جہاد میں کھڑے ہو کر کے کلمے کا اعلان کرنا اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچانا، یہ ہر ایک کے دل گردے کا کام نہیں ہے۔ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن جب موت سامنے آتی ہے تو اچھا چھو کے پیتے پانی ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اے لوگوں سنو، قسم ہے زمانے کی، تاریخ کی قسم ہے، زمانے کی گردشوں کی قسم ہے، جب سے زمانہ وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کے سارے ایک ایک لمحے کی قسم یاد کی جا رہی ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے، سراسر انسان گھاٹے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہی انسان کامیاب ہے کہ جو ایمان صاحب ایمان کامیاب ہوئے، باقی سب ناکام۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد عمل صالح کے ساتھ معلوم ہوا کہ کامیابی کے لیے دو چیز کا ہونا ضروری ہے، ایک تو ایمان مکمل ہونا چاہیے اور دوسرا عمل صالح ہونا چاہیے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو صرف ایمان کی بنیاد پر کامیابی کام ہے، اور اگر صرف عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عمل اور کردار کو بھی سدھارنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان میں بھی مستحکم ہوں گے اور عمل بھی اچھا کریں گے، عمل صالح۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب بھی وہ بولیں گے تو حق بولیں گے، جب بولیں گے تو سچ بولیں گے، جب بولیں گے تو صحیح بولیں گے، اور لوگوں کو بھی ہمیشہ تاکید اسی بات کی کریں گے کہ دیکھو سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، دغا نہ دینا، سچ بولنا، بے ایمانی نہ کرنا، سب، اور ہمیشہ وہ اپنوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اور اپنے گرد رہنے والوں کو ہمیشہ وہ صبر کی تلقین کرتے رہیں گے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تم پر اگر سختیاں ہوتی ہیں تو توکل علی اللہ کو اپناؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ اور ایک بات میں بتاؤ، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ کوئی جیتتا ہے اور آپ صبر کرتے ہو، اسے صبر نہیں کہ دل بزدلی کرتے ہیں۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ پہلے اسے آپ سمجھیے، وقت بہت کم رہ گیا۔ صبر کہتے ہیں اپنی جیسی تمام تر قوت مدافعت کو بروئے کار لانا اور پھر انجام کے بارے میں اللہ پر توکل کرنا، جسے حدیث شریف نے بڑے صاف لفظوں میں کہا ہے السعی منی والاطماع من اللہ،
کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کام کو منزل مقصود تک پہنچانا پروردگار عالم کا کام ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ سپردم بتو مائے خیشنا تداری حسابم کبو بیچنا. میرے مولا ہم نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا ہے, اب تو جانے تیرا کام. میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ بعض بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم روزہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم جنت میں جائیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے جنت تلاش کرنا. جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے, ہم جنت میں ڈالے جائیں گے کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. یہ تو وہ جانے جس کا کام ہے, یہ جنت میں داخل کرنا اور جہنم میں داخل کرنا جس کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے نا. تو اس کے لیے ہم اپنا سر چکا. اب دیکھیے یہ اللہ والے لوگ کیا مزے کے آدمی ہوتے کہ اس میں ہم اپنا سر چکا پائے بھائی. لاکھ کوشش کے باوجود جنت ہماری نہیں ہے کہ جنت میں جا سکے. لاکھ کوشش کے باوجود ہم چاہیں کہ جہنم سے نکل جائے, نہیں نکل سکتے. ارے نکالے گا تو وہی نکالے گا, بچائے گا تو وہی بچائے گا, وہ داخل بھی جنت میں کرے گا تو وہی کرے گا. تو جو کام اس کا ہے اس پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے یار. سیدھی سی بات ہے نا, جو کام اس کا ہے اس پر چھوڑ دو, جو کام تمہارا وہ تم چھوڑ دو, جو کام تمہارا وہ تم کرو. ہمارا کیا کام؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہمارا مقصود صرف کیا ہو ہے, نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے نہیں کہ جنت تو حاصل کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے یار. زندگی بھر عبادت کر کے دیکھ لو, جنت کی بو بھی نہیں پا سکتے. تو جنت حاصل کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو جو چیز ناممکن ہے ہمارے لیے, اس میں زندگی کو کھپانا, خامخواہ کے لیے ضائع کرنا, یہ عمر کا ضائع کرنا ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اللہ کی رضا کے, روزہ رکھو اللہ کی رضا کے لیے, زکات دو صرف اللہ کی رضا کے لیے, حج کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس کی رضا کے لیے حج کرتے چلے جاتے ہیں. جب وہ راضی ہو جائے گا تو پورا اپنا ہو جائے گا, ہے نا. جب وہ ہارون رشید تو بڑا خوش ہوا تھا, بڑا خوش ہو گیا. تو اس نے وہ جواہرات بہت زیادہ اکٹھا منگائے, اس نے اور اٹھا کے بکھیر دیے اور اپنے لونڈی اور غلاموں کو لے لو, لے لو, جس کا جو جی چاہتا جب میں جس کے ہاتھ میں لے لو. اور اعلان کر دیا کہ اس محل کے اندر یہ جو جتنے سامان پڑے ہیں نا, یہ سب تم لوگوں کے ہیں, جس پر جو آدمی قابل ہو جائے. اب بادشاہ کے بارے میں معمولی چیز تو نہیں رہتی نا, تو ہر آدمی کوشش کرنے لگا, ہر غلام اور لوڈی کہ اچھی سے اچھی چیز میرے پاس ملا جائے. ڈھیلا موتیا ہنگامہ بنتا ہو, سب ختم ہو گیا. ایک لوڈی تھی, وہ ہارون رشید کے پیچھے آ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اور کچھ خرید. جب یہ سب معاملہ ختم ہو گیا, پیچھے مجھے لگا تو محسوس کیا کہ میرے پیٹ پر کسی کا ہاتھ ہے. مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو. آپ نے اعلان فرمایا کہ جس پر جس کا ہاتھ پڑ جائے وہ اس کا مالک ہے. تو بھائی سب یہ آپ محل والے محل کا سامان لے کے جا رہے ہیں, میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, باپو میرے ہو گیا نا. جب بادشاہ وقت ہی میرا ہو گیا ہے تو ساری سلطنت میں جو چاہوں میں کروں, اب تو میری مرضی سے ہوگی. یہ ہے, میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو, یہ واقعہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر کچھ کریں گے تو جب وہ راضی ہو جائے گا, اس کے رسول راضی ہو جائیں گے, تو جنت کہاں بھاگی جا رہی ہے, وہ کہاں جائے گی, جائے گی کہاں آپ کو. جنت تو ہمارے اور آپ کے باپ کی جاگیر ہے, آج نہیں تو کل ملنی ہی ملنی ہے. یہ تو یقین رکھو جنت کہیں نہیں جائے گی, یہ ہمیشہ یاد رکھو. مومن اگر ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو جنت تو بہرحال ملنے, اس لیے تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں.
ہمارے باپ کی جاگیر ہے وہ ملے گی. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جاگیر ہے وہ, اور باپ کی وراثت میں اولاد ہی تو رہ گیا. ہاں لیکن ہم وراثت کے لائق ناخلف اولاد کو وہ محیوب کر دیا جاتا ہے, آپ کر دیا جاتا ہے نا. صلاحیت تو پیدا کرے دلے دادا بڑا ہے نقص کٹے پائے یاد پتھر پر. تو پہلے اپنے آپ کو اس لائق تو بناؤ کہ اپنے والد کی جاگیر میں حصہ لے سکو. تو جنت تو اگر مومن ہو تو کہیں جانے کی نہیں, اس لیے ہمیں اس کے پیچھے تو پڑنا ہی نہیں ہے. ہمیں پڑھنا ہے کس کے پیچھے؟ صاحب جنت کو راضی کر لو, بس مالک جنت کو راضی کر لو, اللہ کے رسول کو راضی کر لو, جنت مل جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ایک مرد مومن کا مقصود ہے. جنت و جہنم کوئی چیز نہیں ہے. آپ یقین اور ایمان کی بنیاد پر اپنے آپ کو سنواریے, اپنے عمل کو سنواریے. پروردگار عالم جل جلالہ و منوالہ ہم اور آپ کو مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.